آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَأَمَّا اور لیکن إِذَا مَا جب کبھی ابتلاہ وہ آزماتا ہے اسے، فرمایا کہ جب کسی کے پاس مال کی قلت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو پھر وہ خدا تعالی کا شکوہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بھی اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ مجھے جانچنا چاہتا ہے کہ ایسی حالت میں کہاں تک صبر و شکر کا دامن تھام سکتا ہوں۔ اس کے برخلاف وہ خدا پر الزام تراشی کرنے لگتا ہے کہ اس نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس قسم کے زرپرست لوگ دولت میسر آ جانے پر اپنے آپ کو خدا کا محبوب سمجھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لاڈلے ہیں، ہم خدا کے پیارے ہیں، ہم خدا کے محبوب ہیں، جبھی تو ہمیں مال و دولت حاصل ہوا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ خدا ہم پر راضی ہے، وہ بھی اس وہم میں مبتلا تھے، حالانکہ مال و دولت کی فراوانی خدا تعالی کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ تو حکمت خداوندی کی بنا پر ملتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے رزق کے لیے یکساں دروازے کشادہ کر دیتا ہے تو وہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر رزق تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصلحت کو بہتر جانتا ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بعض اوقات خدا تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے نافرمان بندوں کو آسودگی عطا کر کے ان کی آزمائش کرتا ہے۔ فقدرا پھر تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ اس کا رزق، فیقول تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہانن ذلیل کر دیا مجھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انسانوں کی دونوں طرح سے آزمائش کرتا ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی کہ آیا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے کہ نہیں، اور رزق کی تنگی سے بھی کہ آیا انسان ایسے اوقات میں صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں، اور اللہ کی رضا پر راضی و مطمئن رہتا ہے کہ نہیں۔ مگر مال و دولت کے معاملہ میں انسان کی قدریں ہی عجیب اور غلط قسم کی ہے۔ جب اس پر انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں پڑا ہوا ہوں، کہ میں آزمائش میں مبتلا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ آج کل مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور جب تنگی کا دور آتا ہے اس وقت بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو میری توہین کر ڈالی ہے۔ گویا اس کی نظروں میں عزت اور ذلت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہو تو ایسا آدمی معزز ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو وہ ذلیل ہے۔ محض مال کی فراوانی محبوب بننے کی نشانی نہیں، بلکہ کامیابی کا مدار تو نیکی اور اعمال صالحہ پر ہے۔ یعنی دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور آخر کی سرخروئی نیک اعمال کی بدولت ملتی ہے، مگر مال و دولت کی فراوانی کامیابی کی دلیل نہیں۔ مال تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا، مگر وہ خدا کا محبوب نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مالی لحاظ سے
کوئی وقت نہیں تھی، مگر خدا کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ فراخی اور تنگی اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر آتی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور یہ جانچ سکے کہ تم اس کے مقرر کردہ ضابطے پر عمل کرتے ہو یا اس کے خلاف چلتے ہو۔ اس آیت میں انسان کی آزمائش کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو مال و دولت اور نعمت و عزت دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس میں مومن مخلص اور مطیع و فرمانبردار تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ نعمت پر شکر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر، لیکن غافل اور جاہل کا طرز عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے کہ اگر اسے نعمت عزت کے ذریعے آزمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل احسان قرار دینے کی بجائے اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنا کمال قرار دیتا ہے اور اس دنیوی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہاں مقبولیت کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے یا دوسری تکالیف کے ذریعے آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے شکوہ شکایت کرتا ہے اور ہر ایک کے سامنے جا کر واویلا کرتا ہے اور مال و دولت کی اس کمی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہاں مردودیت کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ تمام کا تمام طرز عمل حقیقی مسلمان کے شان کے برخلاف ہے کہ سچے مسلمان کو اگر مال و دولت اور عزت ملتی ہے تو وہ اسے اپنا ذاتی استحقاق قرار دینے کی بجائے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل قرار دیتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اپنے گناہوں کا نتیجہ یا خدائی آزمائش قرار دے کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یوں نہیں سچے مسلمان مال و دولت کی کثرت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں مقبولیت اور قلت کو مردودیت کی دلیل نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک مقبولیت کا معیار تقوی ہے اور مردودیت کا سبب نافرمانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے یہ حقیقتاً کفار کا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے بہت سے نام نہاد مسلمان بھی غیر مسلموں کی دنیوی ترقی سے مرعوب ہو کر ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کفار مردود ہیں تو اتنی نعمتیں اور ترقیاں کیوں ہیں، اور اگر مسلمان مقبول ہیں تو اتنی ذلت پستی میں کیوں ہیں؟ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہے، یعنی اسلامی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تکرمون تم عزت کرتے الیتیم یتیم کی۔ فرمایا کہ تمہارے رزق میں تنگی اللہ تعالیٰ جل شانہ ذاتی عنایت کی بنا پر نہیں کرتا، کلا ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تنگی رزق کی وجہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو کر تمہیں ذلیل کرتا ہے۔ یتیم کی عزت سے ہاتھ کھینچ کر تم جرم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بیٹے اور بیٹی کی عزت تو کرتے ہو مگر ایک بے کس اور بے سہارا یتیم کی خبر گیری نہیں کرتے۔ اسی طرح نوع انسانی کے کمزور طبقوں، مساکین وغیرہ کی اعانت کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ اپنی خوشحالی کی ہر آن فکر رہتی ہے مگر معاشرے کے نادار افراد کی ضروریات کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یعنی عزت ذلت کا معیار وہ ہرگز نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ عزت دولت کی وجہ سے اور ذلت غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مال و دولت کی یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت ہے کہ کبھی کسی حکمت سے دشمن کو دولت دے دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے کو فقر و فاقہ مبتلا کر دیتا ہے۔ اصل عزت و ذلت کا معیار طاعت و معصیت پر ہے، لیکن کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور یوں نہیں ان کے جاہل مقلد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جو ذلیل ہے وہ نہیں ہے جو مال کی کمی کا شکار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرتے جن کے وہ وارث ہیں۔ ولا اور نہیں تخاذون تم ترغیب دیتے
علی طعامی کھانا کھلانے پر المسکین مسکین کے، فرمایا ولا تخاذون علی طعام المسکین مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں دلاتے، کسی کو اس بات پر برانگیختہ نہیں کرتے کہ وہ مساکین کے معاش کا بندوبست کرے۔ یعنی تمہاری ذلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ تم خود بھی کھانے کی خیرات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ اس سے روکتے ہو۔ یہ ہیں وہ اسباب جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یتیم اور مسکین کی پرورش کی جائے، مگر ادھر زرپرست لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یتیموں اور مسکینوں کا حق بھی لوٹ کسوٹ کے ذریعے کھا جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے، یعنی ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے جن کے وہ مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان ہے وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ یتامہ اور مساکین کی پرورش کے لیے قرآن پاک میں بہت کچھ آیا ہے، بڑی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسی طرح طبقے کے اس محروم گروہ کی ایک تلفی پر بھی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو سوسائٹی اپنے کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے عیش و آرام میں محو ہے، دولت کی فراوانی سے کھیلتا رہتا ہے، لو لعب پر بے درے خرچ کرتا ہے اور یتیم مسکین کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے مال و دولت دے کر آزما رہا ہے کہ وہ اپنے جیسے بھائی بندوں کی کیا خدمت کرتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور میرے دل میں کچھ سختی پیدا ہو گئی ہے، میں اپنے آپ میں سنگ دلی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، خدا تمہاری سنگ دلی دور کر دے گا۔ الغرض فرمایا کہ ذلت کے یہ دو اسباب ہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کے معاش کا انتظام نہیں کرتے، اور خود یہ کام نہیں کرتے تو اس سے ادنا درجے کا کام یہ ہے کہ کسی دوسری کو ہی اس کام پر آمادہ کر دو کہ وہ یتیم کے ساتھ احسان کرے۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کا ہم کو حقیقی شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھیے اور یتیم و مسکینوں کا حق کھانے سے بچائیے، اور جس حال میں اے مولا کریم آپ ہم کو رکھیں اس پر صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ اپنی ذات و صفات سچی توحید معرفت ہم کو نصیب فرمائیے اور اپنے رسول پاک کا سچا امتی بن کر زندہ رہنا اور اس پر مرنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ دنیا میں اہل حق بنا کر رکھیے اور آخرت میں اپنی مغفرت رحمت سے سرفراز فرمائیے۔ یا اللہ ہم ایمان میں کمزور ہیں، ہم ابتلا اور آزمائش کی سکت نہیں رکھتے، ہماری اس معاملہ میں مدد فرمائیے اور ہمیں اس دنیا سے سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ کوچ کرنا اور آپ کے پاس پہنچنا نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔